آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا صرف مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اوہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ سب سے پہلے میتتا کا ذکر ہے، المیتتا مردار۔ مردار کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو جانور خود بخود مر گیا، مثلا بکری ہے خود بخود مر گئی، تو اسے کھانا حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ذبح کے لیے 4 رگیں کٹنا ضروری ہے، یا 3 رگیں کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے۔ کسی جانور کی 2 رگیں کاٹی گئیں اور وہ مر گیا تو مردار ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ یہاں 4 رگوں سے مراد یہ ہے کہ جب گلے کو کاٹا جاتا ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ تو سانس کی نالی ایک خوراک غذا کی نالی 2 ہو گئیں، اور 2 خون کی نالیاں رگیں، تو اس طرح یہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہے، اور 4 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے تو بھی جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے، یاد بھی تھا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا بسم اللہ شریف پڑھنا، تو جانور وہ مردار ہے، حرام ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چھری پر کسائی کا ہاتھ بھی ہے اور جو گائے کا مالک ہے اس کا ہاتھ بھی ہے۔ جب ذبح کرنے لگے، جو گائے کا مالک ہے اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن گائے تھوڑی ہلی اور جو گائے کا مالک تھا اس نے چھری سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اب ذبح جو کر رہا ہے وہ کسائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بسم اللہ اللہ پڑھے، لیکن کسائی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو پڑھ دیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور حرام ہو گیا۔ اسی طرح سیٹھ صاحب کا ہاتھ بھی چھری پر تھا اور کسائی کا ہاتھ بھی چھری تھا، دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کا نام لیں۔ کسی ایک نے بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح کسائی جب مرغیاں ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کے منہ میں پان ہوتا ہے، اور پان کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے، تو بسم اللہ یا اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا، یہ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کے کان سن سکیں، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ دل میں پڑھے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کی سمجھ سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں جو آپ باہر شریعت کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ والدم، اور دم سے مراد یہاں پر بہتا خون ہے، رگوں میں جو بہتا خون ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خنزیر، سور کے جسم کی ہر چیز یہ حرام ہے اور ناپاک ہے۔ کھال، اس کا گوشت، اس کی چربی، ہر چیز، یہاں تک کہ اس کے بال بھی ناپاک ہیں۔ لیکن یہاں گوشت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کھانے کی چیز تو عام طور پر گوشت ہوتی ہے۔ وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ یہاں پر مردار کا ذکر ہے اور خون کا ذکر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مچھلی جو ہے
اگر شکار کر لی جائے تو اسے بھی ذبح شرعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو اگر دریا سے پکڑ لیا، شکار کر لیا اور پھر باہر آ کر وہ مر گئی ہمارے جال میں، تو اس صورت میں وہ حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی، وہ بظاہر تو کیڑا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی حلال قرار دیا۔ جہاں تک تعلق ہے خون کا، تو کلیجی جو ہے یہ جمع و خون ہے، اسی طرح تلی، ان دونوں چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ ترمذی شریف کتاب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا نرکب البحر، بے شک ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، ونحمل معنا القلیل من الماء، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، فَإِن تَوَدَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر ہم یہ پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہمیں پیاس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ أَفَنَتَوَدَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے۔ اگر مچھلی سمندر میں مر جائے طبعی موت، تو اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ مچھلی کو شکار کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے، پھر وہ ہمارے پاس مر جائے، باہر نکل کر مر جائے، یا سمندر کا پانی ساحل پر مچھلی کو پھینک دے اور وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے تو وہ حلال ہے۔ جو بیماری کی وجہ سے طبعی موت مر جائے مچھلی، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دریا میں، سمندر میں الٹا ہو کر وہ تیرتی ہے، یعنی جس طرح عام چیزیں خود بخود تیرتی ہیں اس طرح وہ پانی میں الٹی ہو جاتی ہے اور وہ تیر رہی ہوتی ہے، تو ایسی مری ہوئی مچھلی کھانا منع ہے۔